سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک یعنی موضوع کی ابتدا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں 2 بچے بھی موجود ہیں۔ آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ جی آپ بتائیے نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائے؟ میرا نام محمد طلحہ ہے محمد طلحہ، ماشاءاللہ، اور میں گلشن اقبال سے گلشن اقبال سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جی آپ کا نام اور تعلق کون سے علاقے سے ہے؟ میرا نام محمد تابش ہے اور میں گلشن اقبال سے محمد تابش نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ گلشن اقبال کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور اس پروگرام میں آنا ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اور خوبصورت احادیث کو ذکر کیا کرتے ہیں، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فزیکلی مثالوں کے ساتھ کوئی حکمت کی بات، کوئی میسج یا کوئی سبق ہمیں سکھایا ہے، کوئی حکمت کی بات ہمیں بتائی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کوئی بات آسانی سے سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب ٹیچر اور ایک کامیاب استاذ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی نفسیات اور اس کی عقل کے مطابق بات کر کے اپنا میسج اور اپنا لیسن جو ہے وہ سامنے والے کے ذہن میں ڈیلیور کر دیتا ہے۔ آج کس حدیث پاک کا ہم نے انتخاب کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات ہمیں سکھائی۔ آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں، جس میں بہت پیاری مثال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات ہمیں سکھائی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین۔ آپ نے یہ حدیث پاک عربی میں سنی، آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کو بڑا حسین و جمیل بنایا، اس گھر کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ جب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کسی شخص نے کتنا پیارا گھر بنایا ہے،
لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اللبینہ، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں تو آخری نبی ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث پاک پر کچھ مزید روشنی ڈالیں اور بات کریں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یقینی اور قطعی ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے، بالکل وضاحتاً ثابت ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو آپ نے بھی غور سے سننا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا یا پیدا ہونا ممکن بتائے یا واقع ہونا بتائے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کسی کو بھی نہیں مل سکتی۔ اب اس حدیث پاک کو دیکھیں نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصر نبوت کی مثال ارشاد فرمائی ہے۔ یوسف بھائی یہ قصر نبوت کیا ہوتا ہے؟ ہاں طلحہ، قصر کہتے ہیں عربی میں محل کو، گھر، خوبصورت گھر ہو، محل ہو، اس کو قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبوت کا معنی تو بالکل واضح ہے، نبی ہونا ہے، یعنی نبوت کا محل، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، اب انبیاء کرام کے آنے کے بعد ایک نبی کا آنا باقی رہ گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نبی کو، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس اینٹ کی گویا کے جگہ پر آپ تشریف لے آئے۔ اب یہ جو محل ہے نا نبوت کا، یہ کیا ہو گیا؟ مکمل کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب مزید اینٹیں لگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اور بہت ساری احادیث ہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ پیارے بچوں، آپ خود سوچیں، اگر کوئی شخص ایک گھر بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، اور اس میں اینٹیں لگاتا رہے اور بالآخر وہ جو بلاک لگا رہے ہیں، بلاک لگانے کے بعد ایک بلاک کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، وہ بلاک بھی لگا دیا جائے، اب مزید بلاک کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اب مجھے بتائیں کہ اور بلاک اس میں کیسے لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے نا اور بلاک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال ارشاد فرمائی کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری بلاک ہوں جس کے ذریعے سے وہ جو نبوت کی عمارت اور محل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کی آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا، جس سے ہمیں بالکل واضح طریقے سے پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان
دنیا میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، آپ سب سے پہلے نبی ہیں دنیا میں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں. جی پیارے بچوں، آپ نے بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو پتہ ہے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. سبحان اللہ. یعنی ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ذکر فرما دیا، آپ کے آخری نبی ہونے کو ذکر فرما دیا. فرمایا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت آپ کی پیدائش سے پہلے ہی عطا فرما دی ہے، آپ پیدائشی نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے تھے ان میں بھی لکھا تھا کہ آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ قبائل در قبائل یعنی خاندان در خاندان پیدا کرے گا، حتیٰ کہ ان میں نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے. بھائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں کا ذکر کیا، ہم نے تو صرف 4 کتابوں کے بارے میں سنا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کون سی؟ ہاں دیکھیں 4 کتابیں مشہور ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کی. تابش آپ بتائیں ان 4 کتابوں کے نام کیا ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور زبور؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاء اللہ. اور انجیل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ. قرآن پاک؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو دیکھیں طلحہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ 4 مشہور کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائی. ان کے علاوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے. وہ مکمل کتابیں نہیں تھی، وہ صحائف تھے، کچھ صفحات تھے جس میں احکامات اور عقائد لکھے ہوتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صحائف عطا فرمائے تھے، مکمل کتابیں نہیں تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہے. ان کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے، ان کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے، ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے، ان کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے. وہ بشارتیں بھی دے رہے ہیں اور آپ کا آخری نبی ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو انبیاء کرام کے دور میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یوسف بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی تو انہیں سب سے پہلا نبی بنانے کا مقصد کیوں نہیں بنایا گیا؟ آخری نبی کیوں بنایا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سوال کرنے کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو پہلے سے عطا کر دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھیجا سب سے آخر میں ہے، اس لیے کہ آخر میں آنا بھی ایک فضیلت کا باعث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو اب آپ کے بعد قیامت تک آپ کا یہ دین اسلام باقی رہے گا. آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب کے سب دین اسلام پر عمل کریں گے. اچھا ایک اور وجہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ کی امت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، امتوں کی تعداد بڑھ جائے گی نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبریں ارشاد فرماتے رہے.
اگر آپ پہلے سے آ جاتے تو بعد والے انبیاء آپ کے آنے کی خبر تو نہیں دے سکتے تھے نا، لیکن جب آپ نے آخر میں آنا ہے تو سارے انبیاء آپ کی خبر دے رہے ہیں، جس سے انبیاء کرام کے دور میں بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے چند حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ اس حدیث پاک سے تو بالکل واضح طور پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔ یوسف بھائی، آنے والے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نازل ہوں گے، تو کیا وہ نبی نہیں کہلائیں گے؟ ماشاءاللہ تابش، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اس کا جواب سنیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی بن کر آ چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو ان کو نبوت نہیں ملی ہے، تو کوئی نیا نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ چونکہ پہلے سے نبی بن کر آ چکے تھے، اور جب وہ آئیں گے بھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمارے دین اور ہماری شریعت میں کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے شروع میں جو حدیث پاک سنی ہے وہ کیا تھی؟ ایک محل بنایا گیا، اس میں ایک اینٹ کے برابر جگہ خالی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس مکان کو مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ مکان مکمل ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد کوئی نئی اینٹ یعنی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جی تابش، آپ کو اپنے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ۔ طلحہ، آپ کو ان کا سوال اور جواب سمجھ میں آیا ہے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یوسف بھائی، مہر نبوت سے کیا مراد ہے؟ مہر نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی اور علامت تھی۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، شمائل ترمذی کے اندر اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اچھا کئی لوگ اس کو دیکھ کر ایمان بھی لے آئے تھے الحمدللہ، تو آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر، کبوتر کا انڈا دیکھا ہے؟ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھرا ہوا سرخ کلر کا گوشت تھا، غدود نما ایک گوشت کی طرح سے ایک ابھرا ہوا کبوتر کے انڈے کے برابر ایک گوشت تھا، جس پر علماء نے یہ لکھا ہے، ایک بہت ہی پیاری تحریر اور ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہوئی تھی۔ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ تابش آپ نے بھی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بات کیا تھی؟ لکھا ہوا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس علامت کو جب کوئی دیکھتا تھا تو کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا نا، ایسا نہیں کہ کسی نے لکھ دیا ہو، ایک قدرتی گوشت ابھرا ہوا تھا اور قدرتی قلم سے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسی علامات، معجزات اور نشانیاں عطا فرمائیں جو آپ کے نبی، آپ کے رسول اور آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں جو ہے طلحہ، بہت ایک
اور پیاری بات بھی لکھی ہے کہ مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا، یعنی جب اسے دیکھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ نور چمک رہا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علامات اور نشانیاں عطا فرمائی جو آپ کے نبی اور آپ کے رسول اور آخری نبی ہونے کو بیان کرتی. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ایک بہت ہی پیارا عقیدہ، بہت پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس پروگرام میں کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے اپنی اور انبیاء کرام کی مثال ایک گھر کے ساتھ ارشاد فرمائی، جس میں اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کی آخری اینٹ کے طور پر ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی آیت بھی سنی اور احادیث کریمہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی سنے. الحمدللہ جس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی تابش دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، آپ تشریف لے کر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ جزاک اللہ خیرہ، آپ تشریف لے کر آئے. دعا میں یاد رکھیے گا. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں.